ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ زرنور کمرے کے دروازے پر کھڑی طوفان کی مانند اپنے غصے کا اظہار کر رہی تھی۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا اور چہرہ شدید غصے کی شدت سے لال ہو رہا تھا۔ اس کے لمبے سیاہ بال بے ترتیب سے دوپٹے سے باہر جھانک رہے تھے، گویا وہ بھی اس کے جذبات کا حصہ بن کر آزاد ہونا چاہتے ہوں۔ اس کی بڑی گہری سیاہ آنکھیں اس وقت شعلہ بن چکی تھیں، مگر ان شعلوں میں چھپی تکلیف کو پہچاننا آسان نہیں تھا۔ زرنور کی چمکدار ستواں ناک اور ہلکے گلابی لب اس کے حسن کو چار چاند لگاتے تھے، مگر آج اس کا چہرہ بغاوت اور نافرمانی کا عکاس تھا۔ سامنے نرمین بیگم اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک صبر و تحمل والی ماں تھیں، جنہوں نے زندگی کے کئی امتحان دیکھے تھے۔ ان کی دھیمی آواز اور نم آنکھوں میں موجود بے بسی کمرے کی فضا کو مزید بوجھل بنا رہی تھی۔ وہ دھیمے لہجے میں بولیں، جیسے زرنور کو ٹوٹتے ہوئے دیکھنا ان کے بس میں نہیں تھا۔ زرنور، تمہیں نہیں معلوم کہ تم کس کے بارے میں بات کر رہی ہو۔ کاظم شاہ وہ شخص ہے جسے تم بچپن سے جانتی ہو، وہ ہمارا اپنا ہے۔ تم کیوں اسے دشمنی مول لینا چاہتی ہو؟ یہ شادی تمہارے والد کے جیتے جی طے ہوئی تھی۔ زرنور نے بے اختیار ہنس دی۔ وہ ہنسی ایسی تھی جیسے کسی زخمی پرندے نے آخری پرواز کی کوشش کی ہو۔ اس کی آنکھوں میں طنز تھا۔ امی جان، آپ کی باتیں سن کر لگتا ہے جیسے میں اس کاظم شاہ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ آپ کو پتہ بھی ہے وہ کیسا آدمی ہے۔ وہ خود کو سب سے بڑا سمجھتا ہے۔ اس کا غرور اس کے ماتھے پر لکھا ہوا ہے۔ اس کی آنکھیں جیسے ہر کسی کو حقارت سے دیکھتی ہیں۔ زرنور ایک لمحے کے لیے رکی۔ اس نے اپنی ماں کی جانب دیکھا اور پھر بولتی چلی گئی۔ اس کے الفاظ جیسے تیر کی مانند کمرے کی خاموشی کو چیر رہے تھے۔ وہ آدمی محبت نہیں کرتا امی، وہ صرف پیسے، جائیداد اور طاقت کے پیچھے بھاگتا ہے۔ اس کی زندگی میں دل کا کوئی کام نہیں۔ اب جانتی ہے نا وہ رئیس آدمی ہے، مگر اس رئیس آدمی کے سینے میں دل نہیں، پتھر ہے۔ نرمین بیگم نے ایک گہری سانس لی۔ ان کا دل چاہتا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کر اس کے سارے غصے اور دکھ کو مٹا دے، مگر وہ خاموش رہیں۔ ان کی آنکھوں میں ممتا کا درد تھا۔ وہ ماں تھیں اور جانتی تھیں کہ زرنور کی باتوں کے پیچھے ایک بے بسی چھپی ہوئی ہے۔ اس تمام شور کے دوران دروازے کے باہر زلیخا بیگم خاموش کھڑی تھیں۔ وہ زرنور کی خالہ نہیں بلکہ کاظم شاہ کی ماں تھیں۔ ان کا چہرہ متانت اور سنجیدگی کی تصویر تھا۔ ان کی بڑی آنکھوں میں فکر کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سا اضطراب بھی تھا۔ وہ ہلکے خاکی رنگ کے لباس میں ملبوس تھیں۔ ان کا دوپٹہ کندھے پر سلجھا ہوا تھا۔ زلیخا بیگم کو اندازہ تھا کہ زرنور کی یہ باتیں کسی طوفان کا پیش خیمہ ہیں، مگر وہ خاموش کھڑی سب سن رہی تھی۔ ان کے دل میں بیٹے کے لیے محبت اور زرنور کے لیے ایک ماں جیسا نرم گوشہ دونوں ہی موجود تھے۔ زرنور نے آخرکار اپنی بات کا جواب دیے بغیر پیر پٹخے اور تیزی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دروازہ زور سے بند ہوا، جیسے اس کے اندر کا طوفان کمرے میں قید ہو گیا ہو۔ نرمین بیگم وہیں کھڑی رہ گئی۔ ان کے چہرے پر غم کی پرچھائیاں تھیں۔ زلیخا بیگم نے دھیرے سے قدم اندر رکھا۔ ان کا چہرہ سنجیدہ تھا اور پیشانی پر ہلکی شکنیں پڑ چکی تھیں۔ نرمین، یہ لڑکی بہت ضدی ہو رہی ہے، اسے سمجھانا ہوگا، زلیخا بیگم نے نرم آواز میں کہا۔ ان کا لہجہ مضبوط تھا مگر آنکھوں میں تھکن تھی۔ نرمین بیگم نے بے بسی سے ان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، زلیخا، تمہارا بیٹا کاظم شاہ بہت سخت دل کا آدمی ہے۔ زرنور نے سچ کہا ہے، اس کا غرور اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ میں اس لڑکی کو کیسے سمجھاؤں؟ زلیخا بیگم نے گہری سانس لی اور کہا، کاظم جیسا نظر آتا ہے وہ ویسا نہیں ہے۔ اس کا دل نرم ہے، مگر وہ کبھی اپنے جذبات کو زبان نہیں دیتا۔
زرنور اس کے لیے بہترین ہے، وہ اسے بدل دے گی۔ نرمین بیگم نے ایک بار پھر بند دروازے کی طرف دیکھا، جہاں زرنور اپنے کمرے میں شاید خود سے ہی لڑ رہی تھی۔ کمرے کے باہر ماں اور زلیخا بیگم خاموشی سے اپنے خیالات میں گم تھی۔ زلیخا بیگم کے چہرے پر عزم تھا کہ ان کا بیٹا کاظم شاہ ایک دن زرنور کے دل کو سمجھ لے گا۔ وہ دونوں اس بات سے بے خبر تھیں کہ زرنور کی یہ بغاوت آنے والے وقت میں ان کی زندگی کا ایک نیا باب لکھنے والی ہے۔ زرنور اس دن کالج کی چھٹی کے بعد اپنی دوستوں کے ساتھ باہر نکلی تو دھوپ ڈھل رہی تھی۔ سنہری کرنوں نے ہر طرف ایک مدھم سی روشنی بکھیر رکھی تھی۔ وہ معمول کے مطابق ہنسی مذاق میں مصروف تھیں۔ زرنور کا سفید دوپٹہ اس کے کندھے سے پھسل رہا تھا اور اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ زرنور خاموش اور سنجیدہ طبع لڑکی تھی جسے دنیا کے جھمیلوں سے زیادہ اپنی چھوٹی سی زندگی پسند تھی۔ وہ اپنے چند دوستوں کے ساتھ خوش تھی، انہی میں اس کی زندگی کا سکون تھا۔ زرنور کی زندگی سادگی کا نمونہ تھی۔ وہ ایک چھوٹے سے کرائے کے گھر میں رہتی تھی جہاں ہر چیز اپنی جگہ پر موجود ہونے کے باوجود کسی نہ کسی چیز کی کمی کا احساس دلاتی تھی۔ اس کے والد سرفراز صاحب جو ایک سرکاری ملازم تھے، کئی سال پہلے اچانک دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے تھے۔ اس دن کے بعد سے زرنور اور نرمین بیگم کے لیے زندگی بدل گئی تھی۔ سرفراز صاحب کی پینشن سے ہی ماں بیٹی کا گزر بسر ہو رہا تھا، لیکن نرمین بیگم نے کبھی زرنور کو یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ کسی کمی کا شکار ہے۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ زندگی کے معمولی لمحات میں خوش تھی، مگر اس خوشی کے دائرے میں ایک سایہ ہمیشہ موجود رہتا تھا، کاظم شاہ کا سایہ۔ کاظم شاہ زرنور کا خالہ زاد تھا جو ایک مضبوط، خودسر اور مغروض شخصیت کا مالک تھا۔ وہ سیاست میں اپنے قدم جما چکا تھا اور اپنے علاقے کا نامور سیاستدان تھا۔ اس کی شہرت جتنی بلند تھی، اس کی طبیعت اتنی ہی سخت اور ظالم سمجھی جاتی تھی۔ اس کا سراپا ایسا تھا کہ دیکھنے والا پل بھر کے لیے ساکت ہو جاتا۔ قد لمبا، چوڑا سینہ اور چہرے پر ہمیشہ ایک سختی چھائی رہتی۔ اس کی آنکھوں میں غرور کا وہ رنگ تھا جسے مٹانا آسان نہیں تھا۔ کاظم شاہ کو اپنی حیثیت کا بخوبی اندازہ تھا اور وہ اس بات کا اظہار بار بار کرتا بھی تھا۔ اس دن زرنور کالج سے باہر نکلی تو سامنے ایک سیاہ گاڑی آ کر رکی۔ گاڑی کے شیشے نیچے ہوئے اور کاظم شاہ کی پرجوش نظریں زرنور پر جم گئیں۔ اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی تیوری چڑھی ہوئی تھی، جیسے اس کا حکم ماننا لازم ہو۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے زرنور کو گاڑی میں بیٹھنے کا کہا۔ بیٹھو گاڑی میں۔ اس کی آواز گرجدار تھی جیسے کسی کو حکم دے رہا ہو۔ زرنور کی دوستوں نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر زرنور کو دیکھا۔ زرنور کو یہ سب بالکل پسند نہیں آیا۔ اس کے ماتھے پر شکنیں نمودار ہو گئیں۔ اس نے غصے سے کہا، کاظم، میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جا رہی، ہمارے راستے سے ہٹ جائیں۔ کاظم شاہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ گاڑی سے اترا اور اس کے گارڈز فوراً اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ کاظم شاہ کا سراپا مزید روبدار لگ رہا تھا۔ اس نے زرنور کی طرف بڑھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھو، یہ نہ ہو کہ میں تمہارا حشر کر دوں۔ اس کے لہجے کی سختی ایسی تھی کہ زرنور کی دوستیں گھبرا گئیں اور ایک ایک کر کے وہاں سے ہٹنے لگیں۔ زرنور نے ارد گرد دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی جھلکنے لگی۔ اس کے ہاتھ سرد ہو گئے تھے۔ ایک پل کے لیے اس نے اپنی ماں اور باپ کے چہروں کو یاد کیا۔ اس کے والد سرفراز صاحب ہمیشہ اسے اپنی عزت کو مقدم رکھنے کی تلقین کرتے تھے۔ آج اس کا دل چاہا کہ وہ یہ سب سن کر زمین میں سما جائے، مگر اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ زرنور نے غصے اور تکلیف سے اپنی نظریں جھکا لیں۔ وہ خاموشی سے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی۔ گاڑی کے دروازے بند ہوئے اور وہ چلنے لگی۔
چند لمحے گزرے ہی تھے کہ کاظم شاہ کی آواز ایک بار پھر گرجی، زرنور، میں تمہارا ڈرائیور نہیں ہوں، آگے آ کر بیٹھو۔ زرنور کا دل چاہا کہ وہ چیخے، وہ اس آدمی کو جواب دے، مگر اس نے گہری سانس لی اور خود کو قابو میں رکھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف امڈ آیا تھا۔ وہ بمشکل گاڑی کے پچھلے دروازے کو کھول کر آگے والی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنی نظریں جھکائی رکھیں اور خاموشی کو اپنی پناہ بنا لیا۔ گاڑی میں صرف کاظم شاہ کے غرور کی چمکدار موجودگی محسوس ہو رہی تھی۔ گھر پہنچتے ہی زرنور نے دروازہ زور سے کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ اس کے قدم غصے سے زمین پر پڑ رہے تھے۔ نرمین بیگم کچن میں تھیں، مگر زرنور کی آواز سن کر باہر آ گئی، اور پھر جو اس کے منہ میں آتا چلا گیا وہ بولتی چلی گئی تھی، اور غصے سے اپنے کمرے میں پاؤں پٹک کر پہنچ چکی تھی، اس بات سے غافل کہ اب اس کی زندگی کس ڈگر پر جانے والی ہے۔ زلیخا بیگم اپنی بہن کے پاس تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد اپنے گھر چلی گئی تھیں۔ وہ کاظم سے اس بارے میں بات چیت کرنا چاہتی تھیں تاکہ وہ کچھ سمجھ سکے کہ اس طرح سے رشتے نہیں چلتے۔ انہیں معلوم تھا ان کا بیٹا سیاست دان ہے، اسی لیے اس کی شخصیت کافی مختلف ہے، مگر وہ اس کے باوجود اس کو سمجھانا چاہتی تھیں کہ رشتے بہت تول کر چلانے پڑتے ہیں۔ تم جتنی سختی سے زرنور کے ساتھ پیش آؤ گے، وہ تمہارے ساتھ کبھی بھی ایڈجسٹ نہیں ہو پائے گی۔ انہیں معلوم تھا کاظم زرنور سے محبت کرتا ہے، جب ہی اس کی فکر میں ہر وقت ہلکان رہتا ہے، مگر وہ بے انتہا بے بس تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو یہ بات نہیں سمجھا پا رہی تھی کہ محبت میں سختی نہیں کی جاتی، محبت میں دل کھول کر رکھ دیا جاتا ہے، جس طرح محبوب بولے اسی کے حکم کی پاسداری کرنی پڑتی ہے۔ زلیخا بیگم جیسے ہی گھر میں داخل ہوئیں، مینشن کے لاؤنج کی وسیع و عریض جگہ پر نظر پڑتے ہی وہ رک گئیں۔ اندر ہر چیز شاہانہ انداز میں سجی ہوئی تھی، گہرے رنگوں کے دبیز پردے، بیش قیمت فانوس اور چمکتے ہوئے فرش اس مینشن کے مالک کی دولت اور روب کی عکاسی کر رہے تھے۔ وہ اپنی عادت کے مطابق پرسکون انداز میں چلتی ہوئی دائیں بڑھی تو کاظم کی آواز سن کر ان کے قدم تھم گئے۔ کاظم شاہ ایک ملازم پر برس رہا تھا، اس کی آواز میں وہی سختی اور تحکمانہ انداز جھلک رہا تھا جو اس کی شخصیت کا حصہ تھا۔ تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ میرے سامنے کوئی بھی بات کرنے سے پہلے سوچا کرو۔ یہ مینشن کیا تمہارے باپ کا ہے جو تم یہاں اپنی مرضی چلا رہے ہو؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، کاظم نے غصے سے چیخ کر کہا، اور ملازم خوفزدہ ہو کر دوڑتا ہوا باہر نکل گیا۔ کاظم نے جیسے ہی اپنی ماں کو آتا دیکھا، اس کی آواز فوراً خاموش ہو گئی۔ وہ کھڑا ہو گیا اور نظریں جھکا کر زلیخا بیگم کو سلام کیا۔ کاظم کے لیے یہ دنیا کی واحد ہستی تھی جس کے سامنے اس کا غرور ٹوٹ جاتا تھا۔ زلیخا بیگم اس کے لیے ایک مقدس مقام رکھتی تھی۔ کاظم کی زندگی میں جتنی سختی تھی، اس کی محبت اور عزت اپنی ماں کے لیے اتنی ہی گہری تھی۔ السلام علیکم اماں، کاظم نے دھیمے لہجے میں کہا۔ زلیخا بیگم اس کے قریب آ کر صوفے پر بیٹھ گئیں۔ ان کے چہرے پر وہی مدبرانہ سنجیدگی تھی جو ہمیشہ رہتی تھی۔ انہوں نے کاظم کی طرف دیکھا جو ابھی تک ان کے سامنے کھڑا تھا۔ انہوں نے نرمی مگر سرد لہجے میں کہا، کاظم، ہمیں بتائیں آپ آخر چاہتے کیا ہیں؟ ہماری ایک ہی بہن ہے اور آپ ان کے گھر کے حالات مزید کیوں خراب کر رہے ہیں؟ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ زلیخا بیگم کی آواز میں شکوہ تھا، مگر وہ اپنے بیٹے کے تیور بھانپ چکی تھیں۔ کاظم شاہ نے ان کی بات کاٹ دی اور غصے سے صوفے کے کنارے پر بیٹھتے ہوئے بولا، اماں، میرے سامنے یہ بات نہ ہی کریں تو بہتر ہوگا۔ میرا دماغ پہلے ہی بہت خراب ہے، آپ جانتی ہیں نا میں چیزوں کو زیادہ برداشت نہیں کرتا۔ میرا بس نہیں چل رہا کہ میں کچھ کر بیٹھوں۔ کاظم کی مٹھیاں بھینچ گئیں اور اس کی نظریں سختی سے زمین پر گڑ گئیں۔ وہ مزید ضبط نہیں کر سکا اور اسی تیز لہجے میں بولا، کل آپ میرے ساتھ خالہ کے گھر جا رہی ہیں اور آپ زرنور سے نکاح کی بات کریں گی۔
زلیخا بیگم نے حیرت اور بے بسی کے ملے جلے تاثرات سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ ان کے ہونٹوں پر کوئی لفظ آنا چاہتا تھا، مگر کاظم کا غصہ دیکھ کر وہ خاموش رہیں۔ کاظم کی نظریں ایک بار پھر تیز ہو چکی تھیں۔ اس نے سخت لہجے میں کہا، میں زرنور کو مزید ان چھوٹے چھوٹے کالجوں میں یا اس روڈ پر پھرتا نہیں دیکھ سکتا۔ آپ کی بھانجی کو تو بھی اتنی بھی تمیز نہیں کہ وہ بنا دوپٹے کی روڈ پر چلتی ہے۔ اس کے بال ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں اور وہ ایسے بے خبر چلتی ہے جیسے اس دنیا میں کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ کاظم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے مٹھیاں بھینچتے ہوئے اپنی ماں کو گھور کر کہا، اسے تھوڑی عقل دیں اماں، یہ اس کا غرور نہیں ہے، بے وقوفی ہے۔ اسے سمجھائیں کہ باہر گھومنے والے مردوں کی نظریں کیسی ہوتی ہیں۔ اگر میں نے آئندہ کے بعد اسے ایسے کسی روڈ پر دیکھا تو قسم کھا کر کہتا ہوں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ کاظم شاہ کے لہجے میں جو شدت تھی وہ سن کر زلیخا بیگم کو اپنا سر میں چکر سا محسوس ہوا۔ ان کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ ان کا بیٹا زبان کا کڑوا اور مزاج کا سخت ہے، مگر آج اس کے لہجے میں کچھ اور ہی تھا، جیسے زرنور کی کوئی حرکت اس کے اندر طوفان برپا کر گئی ہو۔ کاظم، زلیخا بیگم نے ہمت کر کے کہا، آپ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں؟ زرنور ابھی چھوٹی ہے، اس کی دنیا اور ہے، آپ کیوں اس کے راستے میں آ رہے ہیں؟ چھوٹی؟ کاظم نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، اسے معلوم ہے کہ وہ کس کی بیوی بننے والی ہے، مگر اس کے رویے میں کہیں بھی یہ بات نظر نہیں آتی۔ اسے شاید یہ لگتا ہے کہ میں اسے آزاد چھوڑ دوں گا۔ وہ ایک دم اٹھا اور تیز قدموں سے چلتا مینشن کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے جاتے ہوئے قدموں کی گونج پورے ہال میں سنائی دے رہی تھی۔ دروازے پر پہنچ کر اس نے پلٹ کر اپنی ماں کو مخاطب کیا، کل صبح تیار رہیں، آپ میرے ساتھ جا رہی ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ اس کے دماغ کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، اس کے لیے میرا فیصلہ ہی کافی ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا اور زلیخا بیگم نے اپنا سر تھام لیا۔ ان کے چہرے پر ایک بے بسی اور غم کی لہر پھیل گئی۔ وہ جانتی تھی کہ کاظم شاہ ایک سخت مزاج سیاستدان ہے، جو اپنی بات کا پکا اور اپنے فیصلوں کا غلام ہے۔ انہیں اس کے لہجے کی شدت اور باتوں کی سنگینی نے ڈرا دیا تھا۔ وہ نرمین بیگم اور زرنور کے لیے فکر مند ہو گئی۔ کمرے میں دوبارہ سناٹا چھا گیا۔ مینشن کا فانوس روشنی بکھیر رہا تھا، مگر زلیخا بیگم کے دل میں ایک گھپ اندھیرا اتر چکا تھا۔ ان کے دل میں سوالات تھے، مگر جواب کہیں نہیں تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ کاظم شاہ جو فیصلہ کر چکا ہے اسے بدلنا آسان نہیں۔ زرنور نے بے چینی سے کروٹ بدلی۔ کمرے میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی، مگر اس کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھیں اور تکلیف کا احساس اس کی سانسوں میں گھلتا جا رہا تھا۔ وہ بار بار وہ لمحہ یاد کر رہی تھی جب کاظم شاہ نے سب کے سامنے اسے گاڑی میں بیٹھنے کا حکم دیا تھا۔ اس کا غرور، اس کی عزت نفس اس دن سب کے سامنے کچلی گئی تھی۔ دوستوں کی نظریں وہ طنزیہ خاموشی جیسے اس کے وجود کو مٹی میں دفن کر گئی تھی۔ وہ جتنی بار وہ لمحہ یاد کرتی، اس کا دل چاہتا کہ وہ دنیا سے چھپ جائے۔ اسی احساس نے اسے کمرے میں قید کر دیا تھا۔ نرمین بیگم کئی بار دروازے پر آ کر واپس جا چکی تھی۔ ماں کی محبت اور فکر کو وہ اپنے آنسوؤں میں بہا چکی تھی۔ اب رات کے 9 بجے جب گھر میں مکمل خاموشی چھا چکی تھی، زرنور نے بوجھل قدموں سے دروازہ کھولا۔ اس نے ایک نظر اپنے خالی کمرے پر ڈالی اور لمبی سانس لے کر باہر نکل آئی۔ لاؤنج میں نرمین بیگم صوفے پر بیٹھی تھی اور خاموشی سے اپنے شوہر سرفراز صاحب کی تصویر کو تکیے جا رہی تھی۔ ان کے چہرے پر ملال اور یادوں کا عکس صاف نظر آ رہا تھا۔ زرنور کے دل میں ماں کی یہ حالت دیکھ کر ایک شدید پشیمانی کا طوفان اٹھا۔ ان کی تھکی ہوئی آنکھیں اور جھکی ہوئی کمر جیسے اس کی تلخ باتوں کا بوجھ اٹھا رہی تھی۔ زرنور دبے کنبوں ان کے قریب آئی
और उनके कंधे पर अपना सर रख दिया। नरमीन बेगम ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और उसकी सूजी हुई आंखों को देखकर उनका दिल जैसे पिघल गया। अम्मी जानी, ज़रूर ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, मैं माफ़ी चाहती हूँ। आपको वो सब नहीं कहना चाहिए था। नरमीन बेगम ने अपनी बेटी के सर पर हाथ रखा। उनकी आंखों में ममता की झलक थी, मोहब्बत की वही गहराई जो माँ की खामोश दुआओं में होती है। वो धीमे लहजे में बोली, ज़रनूर बेटा, तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें तकलीफ़ हुई, इसीलिए तुमने वो सब किया। मैं तुम्हें समझती हूँ। ज़रनूर की आंखों में फिर से आंसू तैरने लगे। उसने अपनी माँ के हाथ को थाम लिया और झुककर उसे चूम लिया। नहीं अम्मी, मैं गलत थी। आपके दिल को दुख पहुंचाकर मैंने आपकी मोहब्बत का हक अदा नहीं किया। लेकिन वो एक लम्हे को रुकी और अपनी बात को हिम्मत के साथ आगे बढ़ाया। लेकिन अम्मी, आपको मेरी बात समझनी होगी। मैं काजिम से शादी नहीं कर सकती। नरमीन बेगम ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। उनका दिल पहले ही बोझल था और ज़रनूर की ये जिद उनके लिए नई नहीं थी, मगर आज उन्होंने उसकी आंखों में कुछ और देखा, वो दर्द जो शायद वो लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती थी। ज़रनूर, तुम जानती हो कि ये रिश्ता बचपन से तय है। काजिम ने तुम्हारे लिए हमेशा अपना हक समझा है। उसका रवैया तुम्हें पसंद नहीं, मगर वो बुरा नहीं है। नरमीन बेगम ने नरमी से कहा। ज़रनूर ने नफ़ी में सर हिलाते जवाब दिया, अम्मी, आप उसे नहीं समझती। वो बहुत मुख्तलिफ है। वो मुझसे बहुत अलग है। उसकी दुनिया में जज्बात की कोई जगह नहीं। वो सख्त है, खुद सर है। उसके नज़दीक रिश्ते सिर्फ अपनी मर्जी थोपने का नाम है। नरमीन बेगम ने गहरी सांस ली और अपनी बेटी का हाथ थामते हुए बोली, ज़रनूर, काजिम तुम्हारा खालाजाद है। वो इतना भी बुरा नहीं जितना तुम समझ रही हो। वो सिर्फ अपने अंदाज में ज़िंदगी को देखता है। नहीं अम्मी, ज़रनूर की आवाज़ में कर्ब नुमाया था। वो मेरे लिए सही नहीं है। मैं जानती हूँ कि उसके साथ मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं बन सकता। उसकी दुनिया में सिर्फ हुक्म चलते हैं। उसके गुस्से में मोहब्बत का कोई रंग नहीं। आपने देखा नहीं, वो हमेशा गुस्से में रहता है। उसके हर लफ्ज़ में जहर होता है। नरमीन बेगम ने अपनी बेटी की बातें सुनकर सर झुका लिया। वो जानती थी कि ज़रनूर गलत नहीं थी। काजिम की शख्सियत में वाकई सख्ती थी, मगर वो भी अपनी जगह सच्चा था। वो सिर्फ अपने जज्बात को सही तरीके से जाहिर नहीं कर पाता था। बेटा, रिश्ते कभी भी मुकम्मल नहीं होते। हम सब में खामियां होती हैं। मोहब्बत वक्त के साथ आ जाती है। नरमीन बेगम ने उसे समझाने की कोशिश की। मोहब्बत? ज़रनूर ने तल्खी से कहा। अम्मी, मोहब्बत ज़बरदस्ती नहीं आती। काजिम को सिर्फ अपनी ज़िद अजीज़ है। उसके दिल में मेरे लिए कोई मोहब्बत नहीं है। सिर्फ ये एहसास है कि मैं उसकी चीज़ हूँ। मैं उसकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चल सकती। मैं अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद करना चाहती हूँ। नरमीन बेगम ने बेटी को गले लगा लिया। वो जानती थी कि ज़रनूर के दिल में जो तूफ़ान था वो आसानी से थमने वाला नहीं था। वो एक हसास लड़की थी और काजिम की सख्ती उसके दिल को ज़ख्मी कर रही थी। ठीक है ज़रनूर, अभी कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारी खाला से बात करूँगी। नरमीन बेगम ने उसे तसल्ली दी। ज़रनूर ने माँ के सीने पर सर रख दिया। उसकी आंखें एक बार फिर से भीग गईं। वो जानती थी कि ये जंग आसान नहीं थी, मगर आज उसने अपने दिल की बात अपनी माँ के सामने रख दी थी। शायद ये पहला कदम था अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्जी के मुताबिक जीने के लिए। दरमियानी सा कमरा जहाँ सूरज की रोशनी खिड़की के पर्दे चीर कर अंदर आ रही थी। सुबह का सुकून और खामोशी आज कुछ अलग ही थी। ज़रनूर अपनी माँ नरमीन बेगम के साथ चाय और पराठे का नाश्ता कर रही थी। उन दोनों माँ बेटी के दरमियान रात की तल्ख बातें अब माजी का हिस्सा लग रही थीं। नरमीन बेगम की निगाहें आज सुकून में थीं कि उनकी बेटी ने अपनी माजरत के बाद उनके दिल का बोझ हल्का कर दिया था।
زرنور اپنی چائے کے گھونٹ لیتے ہوئے ہلکی ہلکی مسکرا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر رات کے آنسوؤں کا اثر ابھی باقی تھا، مگر وہ نرم روشنی میں معصوم اور دلکش لگ رہی تھی۔ اس کی بڑی نیلی مائل آنکھیں اور بھورے بال، جو کہ ایک سادہ سی چٹیا میں بندھے ہوئے تھے، اس کی خوبصورتی میں ایک الگ سادگی بھر رہے تھے۔ اچانک دروازے پر ایک زوردار دستک نے دونوں ماں بیٹی کو چونکا دیا۔ دستک اتنی جانی پہچانی تھی کہ زرنور کے چہرے کی مسکراہٹ لمحہ بھر میں غائب ہو گئی۔ اس نے اپنی ماں کی طرف بے ساختہ دیکھا۔ نرمین بیگم نے بھی لمحہ بھر کے لیے بے چینی سے دروازے کی سمت دیکھا اور پھر زرنور کو اشارہ کیا کہ وہ دوپٹہ سر پر اوڑھ لے۔ زرنور کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں۔ وہ جانتی تھی کہ دروازے کے پیچھے کون ہو سکتا ہے۔ اس کی انگلیاں کپ کپائیں اور اس نے جلدی سے دوپٹہ اپنے سر پر لے لیا۔ نرمین بیگم دروازے کی طرف بڑھیں، جبکہ زرنور اپنی جگہ پر ساکت کھڑی رہ گئی۔ السلام علیکم خالہ، کاظم شاہ کی گہری باروب آواز اندر گونجی۔ نرمین بیگم دروازے کے سامنے تھم سی گئیں۔ دروازہ کھل چکا تھا اور کاظم اپنی ماں زلیخا بیگم کے ساتھ اندر داخل ہو رہا تھا۔ کاظم شاہ کا وجیز چہرہ اور بلند قامت شخصیت اپنی مثال آپ تھی۔ اس کے سیاہ بال نفاست سے جمے ہوئے تھے۔ چہرے کی تراشی ہوئی داڑھی اور جاذب نظر آنکھیں اس کی وجاہت کو مزید نمایاں کر رہی تھیں۔ اس کے سراپے میں ایک روب تھا، ایک ایسا جلال جو الفاظ کے بغیر بھی دلوں پر لرزہ طاری کر دیتا تھا۔ سفید شلوار قمیض اور اوپر سے سیاہ کوٹ پہنے ہوئے وہ ایک مکمل سیاستدان نظر آ رہا تھا۔ زلیخا بیگم نے اندر آتے ہی کمرے پر نظر دوڑائی۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی اور تھکن نمایاں تھی۔ کاظم نے فوراً زرنور کو تلاش کر لیا۔ اس کی نگاہیں زرنور پر جم گئیں، جو ابھی تک لاؤنج کے ایک کونے میں ساکت کھڑی تھی۔ کاظم کی نگاہوں کا دباؤ ایسا تھا کہ زرنور نے خود کو مزید سمٹتے ہوئے محسوس کیا۔ کاظم شاہ خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں ابھی بھی زرنور کا طواف کر رہی تھیں۔ نرمین بیگم ہلکان سی ہو گئیں۔ انہیں اندازہ تھا کہ کاظم کا یہاں آنا کسی خوشخبری کی نوید نہیں، بلکہ ایک اور آزمائش کا آغاز ہے۔ بیٹھیں خالہ، اتنی پریشانی کی کیا بات ہے؟ کاظم نے اپنے نرم لہجے میں کہا، مگر اس کی آواز میں ایک چھپی ہوئی سختی موجود تھی۔ نرمین بیگم نے جیسے تیسے خود کو قابو میں رکھتے ہوئے زبردستی مسکراتے ہوئے جواب دیا، بیٹا تمہیں یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ کچھ کہہ دیتے تو ہم خود آ جاتے۔ کاظم شاہ نے مسکرا کر ان کا ہاتھ تھاما۔ خالہ، میں آپ کے پاس ہوں، اجنبی نہیں ہوں کہ آپ تکلف کریں۔ پھر وہ سیدھا ہو کر بولا، بس بہت وقت گزر گیا، اب میں نکاح چاہتا ہوں۔ آپ زلیخا امی کے ساتھ نکاح کی تاریخ طے کر لیں، میں اپنی امانت لینے آیا ہوں۔ زرنور کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے تڑپ کر سر اٹھایا اور کاظم کی طرف دیکھا۔ کاظم کی باتیں سن کر وہ بے ساختہ بول اٹھی، میں کوئی نکاح نہیں کروں گی، مجھے یہ شادی نہیں کرنی ہے، آپ لوگ میری بات کیوں نہیں سمجھتے؟ کاظم شاہ نے فوراً اپنا سر جھٹکا اور زرنور کو تیز نظروں سے گھورا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی سرد مہری تھی جو زرنور کو لرزا گئی۔ زبان کو لگام دو زرنور، کاظم کی آواز میں گرج تھی۔ میرے سامنے بکواس کرنے کی جرت مت کرنا، میں تمہیں جانتا ہوں اور تمہیں تمہاری اوقات یاد دلانے کا فن بھی آتا ہے۔ اگر آج کے بعد تم نے میرے خلاف ایک لفظ بھی کہا تو میں تمہاری زبان ہمیشہ کے لیے بند کر دوں گا۔ زرنور نے خوف اور غصے کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ کاظم کی طرف دیکھا، جو اپنے قدموں پر کھڑی کانپ رہی تھی۔ نرمین بیگم نے فوراً معاملہ سنبھالنے کی کوشش کی اور غصے سے زرنور کو اشارہ کیا، کمرے میں جاؤ زرنور۔ مگر امی، زرنور نے احتجاج کرنا چاہا۔ زرنور، نرمین بیگم کی آواز میں وہی ممتا تھی، مگر اب کی بار سختی بھی شامل تھی۔ زرنور نے ان کے اشارے پر مجبوراً اپنے قدم کمرے کی طرف بڑھا دیے۔ زرنور جاتے ہوئے
کاظم کی نگاہوں کو محسوس کر رہی تھی جو اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ کاظم شاہ نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کی جیسے اپنے غصے پر قابو پا رہا ہو، پھر زلیخا بیگم کی طرف دیکھ کر بولا، امی، اب یہ سب مزید برداشت نہیں ہو رہا۔ خالہ نے اپنا فرض ادا کرنا ہے اور اس بار میں ہر صورت اپنی بات منوا کر ہی رہوں گا۔ نرمین بیگم نے ایک گہری سانس لی اور دل ہی دل میں دعا کی کہ ان کی بیٹی اس امتحان میں ہمت نہ ہارے۔ کاظم شاہ کے قدموں کی چاپ کے ساتھ اس کمرے کی خاموشی ایک بار پھر گہری ہو گئی۔ شادی کا دن تھا، پورا گھر گہما گہمی سے بھرا ہوا تھا۔ بارات کی تیاریاں عروج پر تھیں، ڈھولک کی تھاپ، مہمانوں کی چہل پہل اور گھروں میں ہنسی خوشی کے سائے نظر آ رہے تھے۔ نرمین بیگم کی آنکھوں میں ایک طرف خوشی اور دوسری طرف دکھ کی پرچھائیاں تھیں۔ انہوں نے اپنی بیٹی زرنور کو شادی کے دن کے لیے دلہن کے لباس میں سجا سورا کر پارلر بھیج دیا۔ گھر کے در و دیوار پر خوشیوں کی روشنی پھیل چکی تھی، مگر زرنور کا دل جیسے کہ کسی تاریک ویرانے میں بھٹک رہا تھا۔ بیوٹی سیلون کے اندر زرنور ایک کونے میں بیٹھی تھی، لال جوڑے میں گہرے زیوروں سے لدھی ہوئی، اور نقوش پر میک اپ کی طے ہونے کے باوجود اس کا چہرہ بے رونق سا لگ رہا تھا۔ اس کی بڑی آنکھیں بار بار دروازے کی سمت اٹھتی، جیسے اسے کوئی راستہ نظر آ جائے۔ زرنور کا دل اضطراب سے بھرا ہوا تھا، ایک خوف اور بے چینی اس کے وجود کو جکڑے ہوئے تھی۔ وہ جانتی تھی کہ آج اگر وہ یہ قدم نہ اٹھا سکی تو زندگی بھر وہ کاظم شاہ کی قید میں جکڑی رہے گی۔ یہ سب برداشت نہیں کر سکتی، اس نے اپنے دل میں خود کو سمجھایا۔ اگر میں نے آج ہمت نہ کی تو کل شاید موقع نہ ملے۔ سارے راستے اس کی ماں کے آنسوؤں اور اپنے رشتے کی حقیقت نے اسے الجھا رکھا تھا، مگر پھر بھی اس کے اندر ایک ضد تھی، ایک فیصلہ تھا جو اس نے کر لیا تھا۔ آج اسے بھاگنا تھا، کہیں دور، جہاں کاظم شاہ کا سایہ بھی نہ پہنچے۔ زرنور اپنے دل میں ایک آخری ہمت جمع کی۔ بیوٹی سیلون کے اندر وہ خاموشی سے کھڑی ہوئی، سب سے نظریں چراتے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ لال جوڑے میں لپٹی ہوئی وہ کسی خواب جیسی لگ رہی تھی، مگر اس کے قدموں کی تیزی اور چہرے کی گھبراہٹ اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ وہ کسی طوفان سے گزر رہی ہے۔ کیا کر رہی ہو زرنور؟ کہاں جا رہی ہو؟ پارلر کی ایک خاتون نے آواز دی، مگر زرنور نے پلٹ کر جواب دینا گوارا نہیں کیا۔ وہ تیزی سے سڑک پر آئی اور آگے بڑھتی چلی گئی۔ کھلی سڑک پر چلتے ہوئے اس کا دماغ خالی تھا۔ کہاں جاؤں؟ کس طرف نکلوں؟ وہ خود سے سوال کر رہی تھی۔ پھر اچانک اس کے ذہن میں اپنی دوست کا خیال آیا۔ لاہور؟ ہاں، لاہور چلی جاؤں گی، سعدیہ میری مدد کرے گی۔ اس نے فیصلہ کیا اور تیزی سے ایک رکشہ روکا۔ رکشے میں بیٹھی ہوئی زرنور نے اپنے ارد گرد نظریں دوڑائیں۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب تھیں۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ہر گزرتی گاڑی میں کاظم شاہ موجود ہو اور وہ اسے روک لے گا۔ اس نے اپنے دوپٹے کو زور سے اپنے چہرے پر لپیٹ لیا، مگر اس کے لال جوڑے نے اسے چھپا نہیں پایا۔ اسٹیشن پر پہنچ کر وہ بے حد محتاط انداز میں رکشے سے اتری۔ چاروں طرف لوگوں کا ہجوم تھا، مرد، عورتیں اور بچے ادھر ادھر آ جا رہے تھے، مگر وہ سب کے درمیان یوں محسوس ہو رہی تھی جیسے ایک غیر مرئی چیز ہو۔ ہر نگاہ اس کی جانب اٹھ رہی تھی، شاید اس کے لباس کی وجہ سے، شاید اس کے چہرے پر چھائی ہوئی بے قراری کی وجہ سے۔ اس نے اسٹیشن کے کونے میں جا کر کھڑے کھڑے اپنی سانسیں بحال کرنے کی کوشش کی۔ بس تھوڑی دیر اور، ٹکٹ لوں اور لاہور نکل جاؤں۔ زرنور نے اپنے کپ کپاتے ہاتھوں میں موجود پیسوں کو دیکھا اور ٹکٹ گھر کی جانب قدم بڑھائے۔ ابھی وہ کھڑکی تک پہنچی ہی تھی کہ ایک مضبوط گرفت نے اس کی کلائی کو دبوچ لیا۔ زرنور کا دل جیسے حلق میں آ گیا۔ اس نے فوراً گھبرا کر اپنا سر اٹھایا۔ سامنے کاظم شاہ تھا۔ سفید لٹھے کا سوٹ پہنے کاظم شاہ کا وجیح چہرہ ایک دم ساکت تھا۔ بلیک رنگ کی شال اس کے مضبوط کندھوں پر رکھی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک ایسا جلال تھا جو زرنور کی جان نکالنے کے لیے کافی تھا۔
اس کی آنکھوں میں غصے اور طنز کا امتزاج تھا۔ کاظم؟ زرنور کے لب کانپے، اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں۔ کاظم نے کچھ بغیر بولے اسے گھورا، پھر اپنی گرفت کو مزید مضبوط کیا اور سختی سے بولا، صحیح سمجھا تھا میں کہ تم بھاگ جاؤ گی زرنور۔ تم مجھے نہیں جانتی، تمہیں خبر بھی نہیں کہ میں تمہاری ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ چھوڑو میرا ہاتھ، زرنور نے ہمت جمع کرتے ہوئے کہا، مگر اس کی آواز میں لرزش تھی۔ کاظم نے ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہ ہاتھ اب صرف میرے لیے ہے، تم میرے نام کی ہو زرنور، بھاگنے کی کوشش مت کرنا، میں تمہیں ڈھونڈ کر نکال لیتا ہوں۔ زرنور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تمہیں کوئی حق نہیں ہے کاظم، تم میرے ساتھ یہ سب کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتے۔ کاظم نے اس کی بات سنی انسنی کر دی اور اسے کھینچتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف لے جانے لگا۔ حق؟ وہ بولا، یہ حق میں نے خود لیا ہے، تم میری ہو زرنور، اب یہ بات اپنے دماغ میں ڈال لو۔ زرنور نے سارے راستے خود کو چھڑانے کی بہت کوشش کی، مگر قاسم کی گرفت مضبوط تھی۔ اسٹیشن کے لوگ حیرت سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے، مگر کسی کی جرت نہیں تھی کہ وہ کاظم شاہ کے آگے آ سکے۔ کاظم نے زرنور کو گاڑی کے دروازے کے قریب لا کر دروازہ کھولا۔ بیٹھو، اس نے غصے سے حکم دیا۔ زرنور نے اس کے چہرے کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک وحشت اور بے بسی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ اس وقت کوئی بھی اس کی مدد نہیں کر سکتا۔ وہ مجبوراً گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کاظم نے دروازہ بند کیا اور خاموشی سے ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ گاڑی نے اسٹیشن چھوڑ دیا۔ زرنور کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ وہ اپنی قسمت کو کوس رہی تھی کہ آخر کیوں اس نے آج یہ قدم اٹھایا۔ کاظم شاہ کے چہرے پر وہی سکون اور غرور تھا، جیسے یہ سب کچھ اس کے لیے معمول کی بات ہو۔ لانگ ڈرائیو کے بعد گاڑی مینشن کے سامنے آ کر رک گئی۔ زرنور نے خوف سے بند شیشے کے پار جھانک کر مینشن کو دیکھا، جہاں رات کی تاریکی میں روشنیوں کا ہالہ بکھرا ہوا تھا۔ کاظم شاہ نے دروازہ کھول کر باہر قدم رکھا اور پھر زرنور کی طرف جھک کر سخت لہجے میں کہا، اترو۔ زرنور کے قدم جیسے زمین نے جکڑ رکھے تھے، وہ باہر آنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس کے دل میں خوف تھا اور ذہن میں ہزاروں سوال۔ کاظم نے اسے ایک نظر دیکھا اور بیزاری سے بازو کھینچتے ہوئے اسے گاڑی سے باہر نکالا۔ چلنا ہوگا زرنور، اپنی مرضی کے کھیل اب ختم ہوئے۔ زرنور نے کاظم کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ نگاہیں فولادی تھیں، جیسے انہیں توڑنا ناممکن تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ آگے بڑھی۔ اس کی کلائی اب بھی کاظم کے مضبوط ہاتھ میں قید تھی۔ وہ اسے مینشن کے اندر لے گیا۔ لاؤنج میں قدم رکھتے ہی ایک سناٹا چھا گیا۔ زلیخا بیگم صوفے پر بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھی۔ ان کی سسکیاں کمرے کی فضا کو مزید بوجھل کر رہی تھیں۔ وہ یوں بیٹھی تھیں جیسے ان پر پہاڑ ٹوٹ پڑا ہو۔ کاظم نے زرنور کو ایک جھٹکے سے نرمین بیگم کے قدموں کے پاس دھکیل دیا۔ زرنور لڑکھڑاتی ہوئی زمین پر جا بیٹھی۔ نرمین بیگم، جو پہلے ہی اپنی بیٹی کے بھاگنے پر شرمندہ اور غصے میں تھی، اس منظر کو دیکھ کر ضبط کھو بیٹھی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو یوں زمین پر بیٹھے دیکھا تو ان کے غصے میں مزید شدت آ گئی۔ یہ کیا کیا تم نے زرنور؟ نرمین بیگم کا لہجہ چیخوں میں بدل گیا۔ کیا اسی دن کے لیے تمہیں پال پوس کر بڑا کیا تھا؟ کیا تم نے سوچا بھی کہ تمہارے باپ کی عزت پر یہ کیسا وار کیا ہے تم نے؟ زرنور کا سر جھکا ہوا تھا۔ وہ لرزتے ہونٹوں سے کچھ کہنا چاہ رہی تھی، مگر الفاظ اس کا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ بولتی کیوں نہیں؟ نرمین بیگم ایک قدم آگے بڑھیں اور غصے سے زرنور کے چہرے پر تھپڑ رسید کر دیا۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے جیسے سب کچھ تھم گیا۔ زرنور کے گال پر سرخی چھا گئی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر اس نے اپنی ماں کی طرف نظریں نہیں اٹھائیں۔ میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ تم میری عزت کو اس طرح مٹی میں رول دو گی۔ تمہارے باپ نے ہمیشہ عزت کمائی تھی، کبھی کسی کے سامنے سر جھکنے نہیں دیا، اور تم نے
تم نے ان کی ساری عزت کو پل بھر میں روند کر رکھ دیا۔ نرمین بیگم کا لہجہ کانپ رہا تھا۔ زرنور نے آہستہ سے لب کھولے۔ امی، امی میری بات سنیں۔ خاموش رہو۔ نرمین بیگم نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ تمہاری بات سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آج تم نے کاظم شاہ کے نکاح میں جانے سے انکار کیا تو یاد رکھو زرنور، میرا اور تمہارا رشتہ آج کے آج ختم ہو جائے گا۔ تمہیں یہاں پناہ نہیں ملے گی۔ زرنور نے اپنی ماں کے چہرے کو دیکھا۔ وہاں اب کوئی محبت نہیں تھی، بس غصہ اور بے بسی تھی۔ زلیخا بیگم نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا، بہت ہو گیا نرمین، جو ہوا سو ہوا، اب نکاح کرا دو، عزت اسی میں ہے۔ کاظم شاہ جو خاموش کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا، اب اپنی گہری جلالی آواز میں بولا، ختم کریں یہ تماشا، خالہ، نکاح کے انتظامات کریں۔ یہ میری امانت ہے اور آج یہ امانت میرے گھر چلے گی۔ نرمین بیگم نے زلیخا بیگم کی طرف دیکھا اور ہاں میں سر ہلا دیا۔ کاظم نے اپنا موبائل نکال کر نکاح کے انتظامات فوراً کروا لیے۔ کاظم کے چہرے پر اب سکون تھا، جیسے وہ اپنی جیت کو محسوس کر رہا ہو۔ زرنور نے ہچکیوں کے درمیان اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ امی، ایسا نہ کریں، مجھے مجبور نہ کریں، میں اس شادی کو قبول نہیں کر سکتی۔ بند کرو یہ بکواس، نرمین بیگم نے سخت لہجے میں کہا۔ تم نے میرے سامنے اپنی زندگی کا سب سے بڑا گناہ کیا ہے۔ اگر آج میں نے تمہیں کاظم کے نکاح میں نہ دیا تو میرے لیے مر جانا بہتر ہوگا۔ زرنور نے آنسو پونچھے۔ اس کا دل جیسے ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ اب اس کے احتجاج کی کوئی اہمیت نہیں۔ کاظم کی آنکھوں میں فاتحانہ چمک تھی، جیسے وہ جانتا ہو کہ زرنور کی ہر کوشش ناکام ہوگی۔ جلد ہی نکاح کے لیے مولوی صاحب آ گئے۔ زرنور زمین پر بیٹھی سر جھکائے اپنے دستخط کرنے کا انتظار کر رہی تھی۔ قبول ہے؟ مولوی صاحب کی آواز اس کے کانوں میں کسی پتھر کی مانند گرتی رہی۔ زرنور کی زبان بند تھی، مگر کاظم شاہ کی نظروں کے خوف نے اس کی ہمت چھین لی۔ قبول ہے، زرنور نے لرزتی آواز میں کہا۔ قبول ہے، قبول ہے۔ نکاح مکمل ہو گیا تھا۔ کاظم شاہ نے زرنور کی طرف دیکھا۔ اب وہ اس کی ہو چکی تھی۔ زرنور کی آنکھوں میں شکست اور بے بسی تھی، مگر کاظم شاہ کے چہرے پر سکون تھا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا اور آہستہ سے بولا، تم نے چاہا یا نہ چاہا زرنور، مگر اب تم صرف میری ہو، ہمیشہ کے لیے۔ زرنور نے نظریں جھکا لی۔ وہ جان گئی تھی کہ قسمت نے اس کے لیے یہ راستہ طے کر دیا تھا۔ کمرے کی فضا میں گہرا سکوت چھایا ہوا تھا، سوائے زرنور کی سسکیوں کے۔ اس کا دل درد سے بھرا ہوا تھا اور آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا پورا وجود کسی جیل میں قید ہو گیا ہو، جہاں اس کی آزادی چھن چکی ہو۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ کچھ کر پائے، مگر اس کے جسم کی ہر نس مفلوج سی تھی۔ وہ بہت زیادہ رو رہی تھی، جیسے اس کے اندر کا ہر خواب ٹوٹ کر بکھر گیا ہو۔ اس کے ذہن میں بے شمار سوالات گونج رہے تھے، مگر ایک ہی سوال تھا جو اس کے دل کو مسلسل چیر رہا تھا، کیوں مجھے یہ سب جھیلنا پڑا؟ پھر دروازہ کھلا اور کاظم شاہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی شدت تھی، جیسے وہ کسی طوفان کے بیچ کھڑا ہو۔ اس کا قد بلند، چہرہ سخت اور آنکھوں میں وہی جلال تھا جو ہمیشہ اس کے لیے نفرت کی علامت رہا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر زرنور پر پڑی، ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر احساسات کی تبدیلی آئی، مگر فوراً ہی اس نے اپنے جذبات پر قابو پایا اور سختی کی ایک اور تہ چڑھائی۔ بہت شوق ہے تمہیں بھاگنے کا؟ کاظم کی آواز میں بے حد سردی تھی اور اس کے الفاظ میں ایک دھمکی چھپی ہوئی تھی۔ آج تمہاری ساری کوششیں، تمہاری ساری بغاوت بند ہو جائیں گی۔ آج تمہیں میری شدتیں دیکھنی ہوں گی زرنور، میری نفرت کی شدتیں۔ زرنور کا دل جیسے کسی پتھر سے کچلا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور غم کی گہرائیاں بڑھ گئیں۔
وہ ایک لمحے کو اپنے جذبات کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اب وہ مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا اور اس کی سانسیں تیز ہو چکی تھیں۔ اس کے دل میں ایک بغاوت کی لہر اٹھی، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ بغاوت صرف اس کی موت کا سبب بنے گی۔ کاظم شاہ نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور زرنور کو بستر کے کونے پر دھکیل دیا۔ اس کے چہرے پر ایک نفرت انگیز مسکراہٹ تھی، جیسے وہ کسی شکار کو دیکھ رہا ہو۔ زرنور نے اپنا جسم کھینچتے ہوئے خوف کی شدت میں کاظم کی گردن پر اپنے دانت گاڑے۔ اس کے دانت اس کی گردن میں گڑے اور کاظم کا چہرہ شدید تکلیف میں بدل گیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے پیچھے ہٹ گیا اور عورت کی یہ جرأت اس کے لیے نئی تھی۔ زرنور نے فوراً موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کمرے سے باہر کی طرف دوڑنا شروع کیا، مگر کاظم کی تیز نظر اس سے کم نہیں تھی۔ وہ دروازے تک پہنچی ہی تھی کہ کاظم نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مارا۔ زرنور کے کانوں میں ایک گونج اٹھی اور اس کی آنکھوں میں آندھیاں چلنے لگیں۔ تم نرمی کے قابل نہیں ہو زرنور۔ کاظم کی آواز اب اور زیادہ جلال میں ڈوب چکی تھی، کیونکہ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ زرنور کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ وہ گرتے ہوئے قدموں سے واپس مڑی اور اسے محسوس ہوا کہ جیسے اس کے جسم کا ہر حصہ کمزور ہو گیا ہو۔ کاظم کی گرفت میں وہ بے بس ہو چکی تھی۔ کاظم نے زرنور کو اپنی باہوں میں اٹھا کر بیڈ پر دھکیل دیا، جیسے وہ اسی کے جسم کی طاقت کو توڑ دینا چاہتا ہو۔ تمہاری زندگی زرنور میں جہنم بنا دوں گا، وہ غصے سے بولا، اور اس کا منہ بگاڑ چکا تھا، جیسے اسے تسکین چاہیے ہو۔ زرنور کے دل میں غم اور نفرت کی ایک بڑی لہر اٹھی، مگر وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ اس کی آنکھوں میں جیسے ایک گہرا سکوت تھا اور وہ مکمل طور پر بے بس محسوس کر رہی تھی۔ اس کے اندر کوئی شور تھا، کوئی آہ تھی، مگر زبان میں وہ کسی لفظ کو ادا نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کا دل کچلے جانے کی کیفیت میں تھا اور اس کی ہر کوشش ناکام ہو چکی تھی۔ کاظم شاہ نے زرنور کو ایک طرف آخری نظر ڈالی اور کہا، تمہیں طلاق نہیں دوں گا، تمہیں آزادی کبھی نہیں ملے گی، تمہاری زندگی میرے مطابق ہوگی، تمہارے خوابوں کا خاتمہ یہاں ہو چکا ہے زرنور۔ وہ یہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آیا اور زرنور کی آنکھوں میں شدید غم اور بے بسی کی ایک چمک باقی رہ گئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس سچ کو رد کر دے، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ اس جیل سے باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ کاظم کے جانے کے بعد زرنور کمرے میں خاموش ہو گئی، جیسے وہ کوئی فیصلہ کر چکی ہو، مگر اس کے اندر کا کرب ابھی تک جیتا تھا۔ اس کے ذہن میں یہ سوال تھا، کیا اس کی زندگی اسی طرح برباد ہو جائے گی؟ کیا اس کی محبت اور آزادی ہمیشہ کے لیے چھین لی گئی ہے؟ وہ یہ سب سوچتے ہوئے رات کے سناٹے میں اپنی تقدیر کے فیصلے کو دل میں سمو رہی تھی۔ کمرے سے باہر آتے ہی کاظم شاہ کا سامنا اپنی خالہ نرمین بیگم سے ہوا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رک گیا، کیونکہ اسے حیرانی ہوئی کہ نرمین بیگم اتنی رات کو جاگتے ہوئے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ نرمین بیگم کی آنکھوں میں ایک بے حد گہرا غم تھا اور وہ اتنی عاجزی کے ساتھ کھڑی تھی کہ کاظم کا دل موم کی طرح پگھل گیا۔ نرمین بیگم نے ایک لمحے کی دیری کیے بغیر اپنے ہاتھ جوڑ دیے اور کاظم کی طرف دیکھتے ہوئے، جو پہلے ہی غصے سے بھرا کھڑا تھا، بہت غمگین لہجے میں بولی، کاظم، میں جانتی ہوں کہ تم بہت غصے میں ہو اور تمہارا غصہ بھی بجا ہے، کیونکہ زرنور نے غلطی کی ہے، مگر تم سے ایک درخواست ہے، خدا کے لیے اس کو معاف کر دو۔ وہ بہت چھوٹی ہے، اس میں عقل اور سمجھ کی کمی ہے، مگر میں تم سے صرف ایک بات مانگتی ہوں۔ تم میرا درد سمجھ رہے ہو، تم جانتے ہو کہ میں کس حالت میں ہوں، خدا کے لیے میری بات سنو اور اسے معاف کر دو۔ اس سے پیار سے بات کرو، سمجھاؤ وہ تمہاری ہے اور تم سے محبت کرتی ہے۔ اس کے لہجے میں اتنی دلی اپیل تھی کہ کاظم شاہ کی نظریں دھندلا گئیں، مگر وہ خاموش رہا۔ کاظم نے نرمین بیگم کو اپنے سینے سے لگایا اور ایک طویل خاموشی کے بعد گہری سانس لیتے بولا،
خالہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب میں زرنور سے نرمی کے ساتھ بات کروں گا، اسے پیار سے سمجھاؤں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تمہارا درد کیا ہے اور میں نے تمہاری ہر بات دل سے سنی ہے۔ وہ میرا دل چھو رہی ہے، لیکن میں اسے ایک دن ضرور سمجھاؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے نرمین بیگم کو ایک گہری نظر سے دیکھا اور وعدہ کیا کہ وہ اب زرنور کو کبھی تکلیف نہیں دے گا، بلکہ اس سے پیار اور سمجھداری سے پیش آئے گا۔ اگلی صبح کاظم شاہ نے زرنور کے سامنے آ کر ایک غیر متوقع قدم اٹھایا۔ وہ نرمی سے گھٹنوں کے بل بیٹھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولا، میں زیادہ لمبی تمہید نہیں باندھوں گا، پھر سیدھے الفاظ میں اپنے دل کا حال بیان کروں گا۔ کل رات اور اس سے پہلے جو ہم دونوں کے درمیان ہوا وہ ہمارا ماضی ہے۔ آج میں تم سے حال میں اپنے دل کا حال بیان کرتا ہوں زرنور۔ میں تم سے دل کی گہرائیوں سے محبت کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تم نے بہت کچھ برداشت کیا ہے اور تمہاری طرف سے جو رد عمل تھا وہ بھی بے حد فطری تھا۔ میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ میں تمہارا ساتھ دینے کے لیے یہاں ہوں، تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ تمہاری ہر تکلیف میری تکلیف ہے۔ زرنور کی آنکھوں میں حیرت کی جھرمٹ تھی۔ وہ اپنے سامنے اس بلند مرتبے والے شخص کو جھکتا دیکھ کر سکتے میں آ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے کبھی کاظم کو اس انداز میں نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی اسے اس کا خیال آیا تھا۔ کاظم کا نرم اور پیار بھرا انداز زرنور کے دل کو چھو گیا۔ وہ بے ساختہ کاظم کے قریب آئی اور اپنی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو روک نہیں پائی۔ اس نے آہستہ سے کاظم کے سینے پر اپنا سر رکھا اور دونوں کی آنکھوں میں ایک نیا آغاز تھا، ایک نیا سفر۔ شکریہ کاظم، تم نے میری زندگی کو دوبارہ محبت سے بھر دیا ہے، زرنور نے بہت نرمی سے کہا، اور کاظم نے اسے اپنی باہوں میں جکڑ لیا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔